امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں اور ایران کی جانب سے مسلسل امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی کمپلیٹلی نشانے پر لیا ہوا ہے ایران نے، اور اسرائیل میں بھرپور بمباری کی ہے ایران کی جانب سے، جس کے بعد امریکہ نے ایک الرٹ جاری کیا ہے اور اس نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ فوری طور پر جتنے امریکی شہری اسرائیل میں موجود ہیں وہ وہاں سے خود کو نکال لیں۔ امریکہ نے اپنی معذوری اور مجبوری ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو اسرائیل سے نکالنے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ خود جہاں چاہیں، جس طرف چاہیں، جدھر ان کا منہ آئے اسرائیل سے نکل جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل مکمل طور پر ایران کے نشانے پر ہے، اور اب ایران وہ میزائل استعمال کرنے جا رہا ہے جو ابھی تک کی جنگ میں ایران نے استعمال نہیں کیے۔ اس سے پہلے جو اسرائیل ایران جنگ لگی تھی اس میں بھی ایران نے وہ میزائل استعمال نہیں کیے تھے۔ یہ تقریباً 2500 وزنی میزائل ہیں جو اب ایران اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور اسرائیل یوں سمجھے کہ اسرائیل پورے کا پورا کھنڈر بننے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایران نے اس بات کا اتفاق کیا ہے اور اس بات کے عزم کا اعادہ کیا ایران نے کہ ایران یہ جنگ 2 سال تک لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایران 2 سال تک اس جنگ کو خود کے لیے آمادہ کر بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ اب یہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ نے کویت، قطر، ابوظہبی، سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں، سعودی عرب کے جو ممالک ہیں، جو کنٹریز ہیں، وہاں سے اپنی تنصیبات خالی کرنا شروع کر دی ہیں، اور امریکہ اب اپنے فوجیوں کو آہستہ آہستہ ایران سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ امریکہ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھ رہا تھا، اور امریکہ کو یہ کہا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے اور ایک عرب ملک کی جانب سے کہ اگر ایران پر حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی الحسینی خامنائی کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، تو پھر ایران میں 24 گھنٹے کے اندر اندر رجیم چینج ہو جائے گا۔ ایران کے لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور ایران کے لوگ اقتدار پر قبضہ کر کے موجودہ رجیم کو ہٹا دیں گے۔ پرانا شوق ہے امریکہ کو رجیم چینج کا، پاکستان میں وہ کرتا رہتا ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں وہ رجیم چینج کرتا رہتا ہے۔ شاید اسی زوم میں امریکہ نے ایران کو للکارا۔ شاید امریکہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایران ایک قوم ہے، ایران ایک ایسی قوم ہے جو اس طرح کے مشکل حالات سے لڑتے لڑتے اب کندن ہو چکی ہوئی ہے۔ ایران نے جس امریکی تنصیبات کو جس طرح نشانہ بنایا ہے، اب یو اے ای اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں، کہنے کو تو اسلامی ممالک ہیں لیکن انہوں نے کمپلیٹلی اپنے اڈے امریکہ کو دے رکھے ہیں، اور وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ایران پر حملے صرف امریکہ نہیں کر رہا، ایران پر حملے صرف اسرائیل نہیں کر رہا، بلکہ اسرائیل اور امریکہ مل کر یہ اس گناہ میں شامل ہیں کہ انہوں نے ایران پر جنگ مسلط کیا ہے۔ امریکہ نے ایران کو دھوکہ دیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں ایران کے سپریم لیڈر اور ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اچانک امریکہ نے اس وقت حملہ کیا جب ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنائی اپنے دفتر میں موجود تھے۔ شاید امریکہ اور اسرائیل کو علم نہیں تھا کہ وہ تو اس بزرگ سید کی خواہش تھی، زندگی بھر کی خواہش تھی کہ شہادت نصیب ہو۔ جس انداز میں اس بزرگ سید نے قربانی دی ہے، جس انداز میں وہ بزرگ سید کھڑا رہا ہے اور سیسا پلائی دیوار بن کر امت کی تنہا جنگ لڑی ہے اس سید نے، تو یقیناً یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے آنے والے وقتوں میں یہ شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، یہ ایک ایسے بزرگ سید کی شہادت ہے جس نے خود کو عالم کفر کے خلاف تنہا کھڑا کیا، اور اس نے اپنی قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ سے اکتا چکا ہے، دنیا اس جنگ سے اکتاتی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں یہ پھیلتی جنگ اب خود ان عرب ملکوں کے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہے جو عرب ملک سالہ ہا سال سے امریکہ کو پال رہے تھے، امریکہ کو اڈے بھی دے رکھے تھے، ہوائی اڈے بھی دے رکھے تھے، امریکہ کو پیسے بھی دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ امریکہ ہماری سیکیورٹی کر رہا ہے، امریکہ ہماری بقا کا ضامن ہے۔ آج وہی عرب ممالک اس جنگ سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ دبئی، یو اے ای جیسے ملکوں میں ہو کا عالم ہے، لوگ
چھوڑ کر ریاض اور دیگر ممالک میں جا رہے ہیں. جن کے تعلقات ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ چارٹرڈ پلین کے ذریعے اپنی پوری فیملیز کے ساتھ یورپی یونین کنٹریز میں وہ خود کو یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں. یو اے ای نے، دبئی نے یہ عہد کیا ہے، اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم قطعی طور پر امریکہ کو اپنے اڈے استعمال نہیں کرنے دیں گے. اب اسپین نے بھی امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گلہ کیا ہے جو برطانوی وزیر اعظم ہے اسٹارمر سے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے مجھے وہ فوجی حمایت نہیں دی، انہوں نے مجھے وہ اڈے نہیں دیے. اب بھی جو برطانیہ نے امریکہ کو اجازت دی ہے وہ مشروط اجازت ہے کہ وہ ایران پر حملے نہیں بلکہ اپنے دفاع میں وہ ہمارے اڈے استعمال کر سکتا ہے. تو یروشلم اس وقت مکمل طور پر ایران کے نشانے پر ہے، اور اب اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یروشلم، حیفا، ایلات اور جتنے بھی دوسرے بڑے شہر ہیں اسرائیل کے، وہ اس وقت ایران کے مکمل طور پر نشانے پر ہیں. اب اردن راستے میں آیا تو ایران اردن کو نشانہ بنائے گا. اب قطر، جہاں سے بھی ایران کا یہ واضح پیغام ہے کہ وہ مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر مسلم ممالک میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈالیں گے تو قطعی طور پر وہ اس چیز کو خاطر میں نہیں لائے گا، وہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچائے گا. اور ایران نے جس ہمت، جس جرت اور جس بہادری کے ساتھ تنہا اب 4 روز کی جنگ لڑی ہے، ہزاروں میزائل مارے گئے. اب یہ امریکی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ امریکہ میں انسانی حقوق کا بڑا پرچار ہے، امریکی عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یقیناً یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں جو امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ ملا کر اس نہج پر لائی ہیں کہ خلیج ممالک میں امریکہ اس وقت پھنس کر رہ گیا ہے. اب امریکی مفادات یہاں پر نشانے پر ہیں. ایران نے امریکی مفادات کو ہٹ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں امریکی مفادات کو مزید نقصان پہنچائے جانے کا امکان ہے. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ اپنے دونوں بحری بیڑے مزید پیچھے لے جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور امریکہ ایران سے خود کو اتنا دور لے جانا چاہتا ہے تاکہ ایران کی جو فضائی صلاحیت ہے، جو ایران کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، وہ امریکہ تک نہ پہنچ سکے. تقریباً 2500 سے زائد کلومیٹر کی ایران کی رینج ہے، جو اس کی پوری کمپلیٹ اسرائیل اس کے نشانے پر ہے. اب امریکہ خود کو ایران سے اتنا دور کرنا چاہتا ہے جتنا اسرائیل سے بھی پیچھے تک وہ جانا چاہتا ہے، یعنی کہ اتنے فاصلے پر جانا چاہتا ہے. تو امریکہ اس جنگ سے اب نکلنا چاہ رہا ہے. ایران کی یہ فتح ہے کہ امریکہ خود کو اس جنگ سے اب الگ کرنے کی سوچ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی بیٹھ رہی ہے. خود سعودی عرب کی جو آئل ریفائنری ہے، جو آئل اس کی تنصیبات ہیں، اس پر اسرائیل نے حملہ کیا، ارامکو پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور اس کے اب ثبوت بھی آ گئے. اسرائیل خود عرب ممالک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا یہ ریزالو ہے، اسرائیل یہ کہہ چکا ہوا ہے کہ وہ قلعہ خیبر کے حصول تک مسلمانوں کے ساتھ لڑے گا. اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یہ عرب ملک اس کا حصہ ہیں. تو عرب ملکوں کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ مل کر اگر عرب ممالک، مسلمان ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا دفاع کرے گا تو بہت بڑی بھول کر رہے ہیں یہ عرب ممالک، اور ان عرب ممالک کے سربراہان کی باری آنے کو ہے. اس وقت تنہا ایران میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی قوت ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے. کوئی عرب ملک 15 سیکنڈ امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی قوت، صلاحیت اور جرت، ہمت، طاقت نہیں رکھتے. یہ واحد اسلامی ملک ایران تھا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کی بات کی، اسرائیل کے ساتھ بات کی، اور برابری کی بنیاد پر یہ کہا گیا، امریکہ کو کہا گیا، ایران کو کہا گیا تھا کہ وہ اس جو یورینیم کی افزردگی ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے. ایران نے کہا کہ ہم پہلے ہی، ہمارے سپریم لیڈر ایٹمی ہتھیاروں کو حرام قرار دے چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند، نباتات، حشرات الارض تک کو ختم کر دیتے ہیں. تو ایران ایسے ایٹمی ہتھیاروں کو حرام سمجھتا ہے بنانا، لیکن
جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس کا حصول جدید دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے وہ ایران کا رائٹ ہے. ایران ایک ملک ہے, ایران ایک قوم ہے جو کھڑی ہو گئی. پورا منصوبہ خاک میں مل گیا ریجیم چینج کا. رضا شاہ پہلوی کی فلائٹ کو تیار کروایا ہوا تھا اور امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اسرائیل نے جو اسے پلاننگ دی تھی اور جو ایک مسلم ملک, عرب مسلم ملک نے امریکہ کو بریفنگ دی تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی الحسینی خامنائی کو راستے کے ہٹانے کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر ریجیم چینج آ جائے گا. لیکن ایران کے عوام بے خوف, موت سے بے خبر ہو کر, موت سے بے خوف ہو کر وہ اپنے گھروں سے نکلے, اپنی خواتین اپنے بچوں کے ساتھ وہ گھروں سے نکلے اور تہران میں لاکھوں لوگوں نے کھڑے ہو کر انقلاب اسلامی کے دفاع کا عہد کیا اور امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے کو ناکام بنایا. تو یہی بڑی ناکامی ہے امریکہ کی کہ وہ خود کو سپر پاور کہتا ہے تو وہ سپر پاور, اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. لیکن تنہا ایران اس وقت کئی ممالک کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سے جو میزائل داغا جاتا ہے اسرائیل پر, ظاہر ہے سعودی عرب اس کی پہنچ سے بہت دور ہے. سعودی عرب تک ایران کے میزائل نہ کوئی اس نے ایسا میزائل بنایا ہے جو ایران سے اڑے اور سعودی عرب جو جا کر امریکہ میں جا کر ہٹ کرے. اس لیے ایران کی جتنی میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کی رینج ہی اسرائیل تک ہے. لیکن عرب ممالک نے, قطر نے, یو اے ای نے, دوحہ, ابوظہبی, سعودی عرب, تمام مسلم عرب ممالک نے امریکہ کو اپنے اڈے دے رکھے ہیں. تو ایران کیا کرے گا؟ ایران کا میزائل اگر واشنگٹن, ایران کا میزائل اگر نیو یارک, ایران کا میزائل اگر نیو جرسی اور دیگر جگہوں کو نشانہ نہیں بنا سکتا, پینٹاگون کو نشانہ نہیں بنا سکتا, تو پھر قطر کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے جہاں پر امریکہ کی تنصیبات ہیں. دوحہ میں بنا سکتا ہے, کویت میں بنا سکتا ہے, سعودی عرب میں بنا سکتا ہے. اور پھر اب ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر اردن راستے میں آیا تو پھر اردن پر بھی حملہ ہوگا. جو امریکی مفادات کا تحفظ کرے گا وہ ایران کا دشمن ہے اور ایران اپنے دشمن سے نمٹنا جانتا ہے. تو امریکہ تنہا اسرائیل کو چھوڑ کر اب اس جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے. امریکہ نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ فوری طور پر ایران چھوڑ دیں, اور امریکہ اپنے شہریوں سے معذوری اظہار کر چکا ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے نکالنے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, خود اپنے منہ جدھر منہ آتا ہے نکل جائیں, اسرائیل چھوڑ دیں, کیونکہ اگلے 24 گھنٹے میں ایران اسرائیل پر اتنا حملہ کرنے والا ہے کہ اسرائیل کا تباہ و برباد ہو جائے گا. یروشلم, ایلات, حیفا اور جتنے اہم ترین اسرائیل کے شہر ہیں وہ اس وقت ایران کے کمپلیٹلی نشانے پر ہیں, اور اگلے 24 گھنٹے میں اسرائیل کی ایک بڑی تباہی دیکھنے کو ملے گی.